السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری انفرادی اجتماعی دونوں زندگیوں کے اعتبار سے رہنمائی عطا فرمائی، اور اسی ذیل میں معاشرت کے حوالے سے جا بجا قرآن حکیم میں رہنمائی عطا کی گئی، اور اس کے ذیل میں عزت اور آبرو کی حفاظت اور شرم اور حیا کی حفاظت کے تعلق سے کبھی دین نکاح کی ترغیب ہمیں دیتا ہے، اور کبھی زنا سے بچنے کا حکم دیتا ہے، اور کبھی زنا تک لے جانے والے جو ذرائع ہیں ان سے بھی بچنے کا حکم دیتا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں پاکستان کے تعلیمی اداروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، حتیٰ کہ اسکولوں میں جس طرح کے شرمناک واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس کے ذیل میں بہت سے اطراف سے کلام ہوا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ بس اسی تناظر میں ایک آیت کا اس وقت میں نے انتخاب کیا، اور اس کے ذیل میں میرے اور آپ کے ہم سب کے لیے جو کرنے کے کام ہیں ان کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے۔ آج جو یہ شرمناک حالات ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ تعلیمی اداروں میں ہوں، وہ تجارتی اداروں میں ہوں، وہ دیگر مقامات پر ہوں، کہ جہاں عزت کے جنازے نکل رہے ہوں، بے حیائی، فحاشی، عریانی نظر آئے، خاندانی نظام اسٹیک پر آ جائے، نکاح کے انکار کی باتیں ہونا شروع ہو جائیں، آزادی کے پرفریب نعروں کی روشنی میں مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکیوں کے آزاد اختلاط کی باتیں ہو جائیں، اور پھر ریپ کے کیسز بھی بڑھتے چلے جائیں، اور شرمناک ویڈیوز بھی اس منظر عام پر آنا شروع ہو جائیں، یہ جو تباہی ہمارے سامنے کھڑی ہے، اس کی جڑ اور بنیاد کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی یہ قرآن کریم میں 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اور آیت نمبر 32 ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ زنا تو حرام ہے، وہ آخری بالفعل عمل جسے زنا کہا جائے وہ تو حرام ہے، لیکن یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ زنا نہ کرو، وہ تو ہے ہی حرام۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہو کان فاحشا، بے شک وہ کھلی بے حیائی کا معاملہ ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے، اور اکثر حضرات کے علم میں ہے کہ یہ وہ مقام ہے جو ہمارے ہاں منتخب نصاب کے ذیل میں بھی بیان ہوتا ہے۔ استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ یہ منتخب نصاب کو ریکارڈ کروایا، مختصر بھی، تفصیلی بھی، آڈیو میں بھی، ویڈیو میں بھی، اور کتابی شکل میں بھی موجود ہے۔ باقاعدہ ہمارے ہاں قرآن اکیڈمیز میں اور تنظیم اسلامی کی زیر اہتمام جو رجوع القرآن کورسز یا شارٹ کورسز ہوتے ہیں وہاں بھی وہ پورا منتخب نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جو معمول کے حلقہ جات قرآنی یا قرآنک سرکلز یا دروس قرآن کی محافل، وہاں بھی اس پورے منتخب نصاب کو سلسلے وار بیان کیا جاتا ہے، اور یہ 2-2.5 پارہ قرآن پاک کا بنتا ہے، جس کا آغاز سورۃ العصر سے ہوتا ہے اس منتخب نصاب کا، اور اس کی تکمیل سورۃ الحدید پر ہوتی ہے، اور ایک ترتیب سے 6 حصوں میں بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس منتخب نصاب کو بیان فرمایا۔ اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ دین کا ایک جامع تصور، ایک کمپریہنسو کانسیپٹ ہمارے سامنے واضح ہو، اور ہماری دینی ذمہ داریاں، فرائض کیا ہیں وہ بھی ہم پر واضح ہوں، اور ان دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا ایک جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو، اور ان دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کوئی لائے عمل بھی ہمارے سامنے ہو۔ تو دین کا جامع تصور، دینی فرائض کا جامع تصور، اور ان کو ادا کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو، اور اس کے لیے لائے عمل بھی سامنے آئے، یہ قرآن حکیم کی بنیادی دعوت اس منتخب نصاب کے ذریعے سے سامنے آ جاتی ہے۔
یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کا رکوع نمبر 3 اور 4 یہ 2 رکوع بھی ایک درس کی شکل میں اس منتخب نصاب میں شامل ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا جو آڈیو میں، ویڈیو میں، مختصر تفصیلی اور کتابی شکل میں موجود ہے۔ ہماری ویب سائٹ tanzeem.org سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ہمارے مکتبوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو 2 رکوع ہیں بڑے قیمتی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی ہدایات عطا فرمائی، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے کے مطابق جو تورات میں بڑے بڑے 10 احکامات 10 کمانڈمنٹس آف تورا ہیں، معاشرتی سطح کی بڑی اہم ہدایات 10 بڑے بڑے احکام جو تورات میں عطا ہوئے، یہ ان کا قرآنک ورژن ہے جو اس مقام پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ معاشرتی ہدایات کئی مقامات پر قرآن حکیم میں ہیں کہ جہاں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد اور بندوں سے متعلق رہنمائی، اسی طرح بندوں کی جان، مال، آبرو کی حفاظت کے اہتمام کے لیے اللہ نے جو احکامات فرمائے ان کا بیان یہ جا بجا قرآن کریم میں ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں بھی معاشرتی ہدایات ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں بھی یہ ہدایات ہیں، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 152، 151، 152 میں بھی یہ ہدایات ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ان ہدایات کا جو کلائمیکس بیان ہوا ہے وہ یہ مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع نمبر 3 اور 4۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے والدین کے حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی، بڑی قیمتی بڑھاپا خاص طور پر ان کا، یہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رشتہ داروں کے حوالے سے رہنمائی عطا فرمائی، کمزور طبقات پر خرچ کرنے کی رہنمائی عطا فرمائی، اسی مقام پر تبذیر سے مال بے جا اڑانا، اور اس سے دیکھیے کس قدر ڈس آرڈر سوسائٹی کے اندر آتا ہے، کس طرح محروم طبقات جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، پستے ہیں کہ ایک طرف عوام پر بجلی کا بم بھی گرا دو اور پیٹرول کا بم بھی گرا دو، اور دوسری طرف اشرافیہ کے لوگوں کے لیے ہزاروں لیٹر پیٹرول فری میں اویلیبل ہو۔ جی تو تبذیر، بیجا مال کا اڑایا جانا، اس کی بھی ممانعت، اسی طریقے پر راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب کا دلایا جانا، قتل ناحق سے روکا جانا، اسی طرح زنا سے روکا جانا، پھر مزید آگے بڑھ کر یتیم کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، وعدے کو پورا کرنا، ناپ تول کی کمی سے اپنے آپ کو بچانا، اور علم کی بنیاد پر عقیدہ، نظریہ اور عمل اختیار کرنا، اور تکبر سے بچنا۔ یہ بڑی قیمتی ہدایات ان 2 رکوعوں میں ہمارے سامنے آتی ہیں سورہ بنی اسرائیل کے 3 اور 4 رکوع کی روشنی میں۔ ان میں یہ ایک آیت ہے جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32، فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک وہ کھلی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بڑا برا راستہ ہے۔ ایک وہ عمل زنا ہے جو حرام ہے، اس کی وضاحت کی حاجت نہیں، جس پر بھی شریعت میں سزاؤں کا نفاذ بھی ہے، وہ تو ہے بالفعل وہ عمل کا معاملہ، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی وہ حرکتیں، وہ ذرائع، وہ مینز، وہ اعمال جو بندے کو بالآخر اس عمل تک لے جا سکتے ہیں، ان پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس کو فقہا کی زبان میں کہتے ہیں سد ذرائع، سد دیوار کو کہتے ہیں، یعنی وہ ذرائع جو اس برے عمل تک لے جا سکتے ہیں ان پر بھی دیوار لگا دی جائے، شنڈ ڈورز والی بات ہے، دروازے سارے بند کر دیے جائیں۔ یہ خالق کے کلام کی خوبصورتی اور اس کی عطا کردہ شریعت کی خوبصورتی ہے۔ انسانوں کی عقل اور انسانوں کا قانون جرم کے ہو جانے کے بعد حرکت میں آتا ہے، اللہ کا قانون جرم کا سدباب پہلے کرتا ہے کہ ایسا ماحول کریٹ ہو کہ وہ جرائم کی بیخکنی ہو جائے، لوگ سوچے ہی نہ، اور پھر بھی کوئی ناہنجار ہوں جو ہمارے محاورے میں کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہ مارے تو لاتیں مارنا پڑیں گی، پھر سزاؤں کا نفاذ بھی آئے گا۔ تو ایک تعلیم و تربیت کا بھی پہلو ہے جس سے گزار کر افراد کی ذہن سازی اور تربیت ہو تاکہ جرائم کی طرف لوگ نہ بڑھیں۔ لیکن اگر تعلیم اور تربیت کے باوجود کچھ لوگ نہیں مانتے تو پھر لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی آبرو کی حفاظت کے لیے شریعت نے سزاؤں کا بھی حکم دیا تاکہ لوگوں کی جان، مال، آبرو محفوظ رہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ دوڑ لگی ہوئی تھی، پچھلی حکومت تھی عمران خان کے دور میں، تب بھی 33 کم و بیش قوانین یکدم پاس ہو جاتے تھے۔ ابھی والوں نے 2-3 دنوں کے اندر 54 کے 54 قانون پاس کر دیے، اور چلتے چلتے یہ بھی کہا کہ منشیات کی جو بھی اسمگلنگ ہے، کاروبار ہے، اس کے حوالے سے بھی سزائے موت کو
ختم کر دیا، اور اس قوم کے لوگوں کو، نوجوانوں کو نشے میں لگنے کی مہلت دی جائے، اور حرام خوری کرنے والوں کی پروموشن ہو، اور ان کو پروٹیکشن دی جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقی لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ سزاؤں کا معاملہ، دو نقطے سمجھ لیں۔ ہاں، جب ہم شریعت اور شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد فقط سزاؤں کا نفاذ ہی نہیں ہے، گو کہ شریعت کے احکام میں سزاؤں کا حکم بھی ہے، اور وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے۔ تو اگر اللہ کو نہیں مانتے تو بات الگ ہے، اور اللہ کو مانتے ہو تو پھر اعتراض کس بات کا ہے؟ البتہ شریعت نے صرف سزاؤں کا حکم نہیں دیا، شریعت نے اور احکامات بھی دیے۔ شریعت نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، سود کو، جوئے کو، اسی طرح بے حیائی کے کاموں کو، تو لوگوں کے نفع کے لیے۔ شریعت نے کچھ عبادات مقرر کی بندوں کے بھلے کے لیے۔ شریعت نے معاشرت کی ہدایات عطا فرمائی بندوں کے بھلے کے لیے۔ بیٹا اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کفالت کرے گا۔ جی، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کفالت کرے گا۔ باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کفالت کرے گا۔ شریعت نے ذمہ داری ڈالی۔ کیا خیال ہے؟ اتنے لوگوں کی کفالت میں کتنا خرچ کرنا پڑے گا بندے کو؟ نہیں، یہ تمہارا فرض ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ماں باپ کو تم حسن سلوک کرو، یہ تمہاری جنت ہے۔ وہ لقمہ جو بیوی اور اولاد کو کھلاؤ، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، ثواب ملے گا اس پر۔ اتنا پیارا دین ہے۔ پھر شریعت نے کفالت عامہ کا تصور عطا کیا ہے۔ وہ لوگ جو معاشی اعتبار سے کمزور ہوں یا معذوری کا شکار ہو گئے ہوں اور ان کو کوئی سپورٹ نہ ملے، نہ گھر سے نہ خاندان سے، تو ریاست ان کی کفالت کرے گی۔ سیدنا عمر کا مشہور جملہ ایک بات سمجھانے کے لیے بڑا پیارا ہے کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھ سے جواب لیا جائے گا۔ تو شریعت آل انکلوسیو پیکج ہے، صرف سزائیں نہیں۔ البتہ جب سزاؤں کی بات آئے گی تو نقطہ یہ ہے کہ چوری کی سزا سے پریشانی کس کو ہوگی؟ چور کو نا، یا مجھے اور آپ کو ہوگی؟ چور کو ہوگی۔ ڈاکو کی سزا سے پریشانی کس کو ہوگی؟ جس نے ڈاکہ ڈالنا ہے۔ قتل کی سزا قتل ہے، کس کو پریشانی ہوگی؟ جس نے قتل کرنا ہے۔ زنا کی سزا سے پریشانی کس کو ہوگی؟ زانی کو۔ تو بھائی جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو ہم پیش کر رہے ہیں یہ نقطہ۔ جو اعتراض کرتے ہیں آپ نے چوری کرنی، آپ نے ڈاکہ ڈالنا ہے، آپ نے قتل کرنا ہے، آپ نے زنا کرنا ہے، نہیں تو پھر آپ پریشان کیوں ہیں؟ دل کا چور ہے نا اصل میں۔ اگر آپ نے چوری کرنی ہے تو بات الگ ہے، آپ نے زنا کرنا ہے تو بات الگ ہے، آپ نے ڈاکے ڈالنے تو بات الگ ہے، آپ نے قتل کرنا ہے کسی کو تو بات الگ ہے، نہیں تو پریشان کیوں ہو؟ تو پریشان کون ہو؟ جس سے حرکتیں کرنی۔ اور ان سزاؤں کا ایک بڑا حاصل کیا ہے؟ لوگوں کی جان، لوگوں کا مال، لوگوں کی آبرو کی حفاظت کا معاملہ۔ بہرحال تو یہاں فرمایا جا رہا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب ایک حدیث سنے جو ہلا دیتی ہے بندے کو۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اعضاء کا ذکر کیا، 6 parts of body، 6 اعضاء کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، دل بھی زنا کرتا ہے، زبان بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتا ہے، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، اور پیر بھی زنا کرتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ ہاں، آنکھ کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کو شہوت سے دیکھنا، برے ارادے سے دیکھنا اور پھر پلاننگ کرنا، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، سبحان اللہ، جس سے وہاں سے آنکھ کو ہٹایا اور بچایا۔ دل سے سننے والی بات ہے۔ اور آج تو ہم اس قدر مادہ پرستی کی جکڑ بندی کے اندر جکڑے ہوئے ہیں کہ یہ تصورات، یہ تعلیمات ہماری نگاہوں سے اوجھل، جس سے وہاں سے نگاہ کو ہٹایا اور بچایا کہ جہاں نہیں جانی چاہیے، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا کرے گا، سویٹنس آف فیتھ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام، یہ بری نگاہ یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ بری نگاہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ادھر سے آغاز ہوتا ہے اور پھر شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، بندہ وہاں تک جاتا ہے۔ یہ تو آنکھ کے زنا کی بات ہوئی۔ اور آج مجھے بتائیے، کبھی بوڑھے کہتے ہیں نوجوانوں کو، یہ نوجوان بڑے بگڑ گئے ہیں۔ کیا بوڑھوں کے بگڑنے کے امکانات کم ہیں آج؟ یہ سارا کچھ اویلیبل نہیں ہے۔ ادھر بل بورڈز پر گھروں میں بے پردگی، ماحول میں بے پردگی کا معاملہ، تقریبات کے اندر بے پردگی کا معاملہ،
تعلیمی اداروں میں، تجارتی اداروں کے اندر بے پردگی کا معاملہ، بن ٹھن کر عورتوں کا نکلنے کا نہیں ہے سارے ذرائع، اللہ ہی حفاظت فرمائے تو فرمائے۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وأعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ یہ رسول اللہ کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میری زبان کو اللہ جھوٹ سے پاک کر دے، میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے، نگاہ کو خیانت سے پاک کر دے، بے شک تو نگاہ کی خیانت کرنے والے کو اور جو کچھ سینے پوشیدہ رکھتے ان کو جانتا ہے۔ یہ رسول اللہ علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ تو ایک آنکھ کی بات ہو رہی ہے، بہت کچھ ہے، اور علماء نے لکھا اور خوب لکھا، یہ بد نگاہی اور بری نگاہ ڈالنا اور اس کا استعمال یہ انسان کو عبادت کی لذت سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ حدیث کی تشریح اصل میں حضور فرما رہے وہاں سے ہٹائی جہاں نہیں جانی چاہیے، اللہ ایمان کی حلاوت دے گا نا، سویٹنس آف فیتھ، اور جب جہاں جا رہی جہاں نہیں جانی چاہیے تو کہاں ایمان کی حلاوت بچے گی، کہاں عبادت میں لذت آئے گی۔ جی اب دیکھیے کتنی تیزی کے ساتھ نمازیں ادا کر کے بھاگ جاتے ہیں لوگ، دل لگتا ہے؟ یہ نقد سزا ہے اس بدنگاہی کی، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ تو ایک آنکھ کا معاملہ، زبان بھی کرتی، فحش کلامی زبان پر لانا، ڈسکشن کرنا۔ جو لوگ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بڑی تعداد ٹریولنگ رہتی ہے، کبھی کبھی تو کان سن سن کر پک جاتے ہیں جب اگلی سیٹ پر کوئی ایک ایونٹ کر کے آنے والے 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، اور جس انداز سے ایک ایک ادا ایک ایکٹریس کی یا پرفارمنس دینے والی کی یا فیشن شو کرنے والی کی، وہ 1.5 گھنٹے کی فلائٹ میں جتنے مزے لے کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ، پھر ان کو انٹرپٹ کرنا پڑتا ہے، خدا کے بندو یار کیا باتیں کر رہے ہو، اور بڑے آرام سے ڈسکشن۔ اسکولوں کے اندر پروگرامز ہو رہے ہیں، اینول فنکشنز، بچے اور بچے پرفارم کر رہے ہیں، 4th 5th 6th جماعت کے بچے اور بچیاں، اور ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیٹی کے مووز زیادہ زبردست تھے، بڑے آرام سے بیٹیوں کے بارے میں یہ باتیں کیا جذبات پیدا کریں گی ہمارے اندر؟ کو خوف خدا کی بات، تقوی، تعلق مع اللہ، رغبت الی الجنہ، اللہ، بیٹیوں کے بارے میں یہ کامنٹس آ رہے۔ اسکول والے کلپس بنا کر تمہاری بیٹی نے اچھا ڈانس کر کے دکھایا، اور پورا لیٹر جا رہا ہے یہ انڈین شو کے، انڈین فلاں مووی کے اوپر، فلاں گانے کے اوپر۔ یہ میں آپ کو 2023 کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو 2012-13 کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اور جو سارا میڈیا کے اوپر کامنٹس چل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے زبان میں رکھے۔ یہ زبان کا زنا جس سے یہ جذبات پیدا ہوں۔ کان کا زنا کیا ہے؟ سمجھنا مشکل ہے، یہی باتیں سننا، اسی طرح کے ڈائلاگز کو سننا، گانوں کو سننا، باتوں کو سننا، کامنٹس کو سننا، ڈسکشنز کو سننا، جس سے جذبات بھڑکتے ہوں اور کہیں غلط جگہ جا کے نکلیں گے، پھر وہ بالآخر وہ زنا کا عمل۔ یہ کان کا زنا۔ دل کا زنا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نامحرم کا تصور لایا جائے، اور اس تصور یا آ گیا شیطان کی طرف سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ مانگے اللہ سے، اگر آ گیا تو مانگے، اس کو بڑھاوا نہیں دینا ہے۔ اور پھر نامحرم کا تصور لا کر سوچنا، جب مووز کی باتیں ہوگی، اداؤں کی باتیں ہوگی، تو یہ سوچ کے دھارے کہاں تک جائیں گے؟ یہ دل کا زنا۔ ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کو چھونا عام سی بات ہے، یہ تو کزن ہے، گلے بھی مل لیتے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، پر نامحرم ہے بھائی، یہ تو میری منہ بولی بہن ہے۔ نہیں ہوتی منہ بولی بہن تمہاری حقیقی بہن۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے سر میں کو کیل ٹھونک دے، کیسی سخت بات ہے، ہاں؟
کبھی کبھار ہمارے سابقہ امیر تنظیم محترم حافظ عاقب سعید صاحب اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی، کبھی کبھی ہماری عقلیں موٹی ہو جاتی نا، ہماری عقلوں میں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو کبھی اللہ قرآن کریم میں سبحانہ و تعالی اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں بیان کا انداز ایسا اختیار کرتے کہ بندے کو جھرجھری آئے، بندہ ہلے. مثلا غیبت، بیک بائٹنگ عام سی بات ہے، کوئی مسئلہ؟ جو غیبت کرتا ہے نہ اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، نہ جس کی جاتی ہے اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، نہ اس کی شوگر بڑھتی ہے نہ اس کی شوگر بڑھتی. کچھ ہوتا ہے زبان پر کوئی بٹر ٹیسٹ آتا ہے، کوئی چھالا پڑتا ہے، کوئی کٹ لگتا ہے خون کا؟ نہیں. تو ہم غیبت کو برائی سمجھتے نہیں، مگر اللہ کے نزدیک بہت بڑی. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھاؤ، تمہیں گھن آئی نا؟ اتنا ہی گندا ہے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا. تو اللہ نے یہ انداز اختیار کیا تاکہ ہم ہل جائیں. اچھا سود، بھئی کیا ہے، لاکھ میں نے دیے 1,10,000 واپس لیے، لاکھ کی چیز بیچی 1,10,000 واپس ہے تو 10 کا پروفٹ، لاکھ دیے قرض کے طور پہ 10 واپس. یہ تمہاری میری عقل کہہ رہی ہے نا، اللہ کے رسول تو ہی نہیں کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ابن ماجہ شریف کی روایت، کم ترین ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، یہ کم ترین ہے. تو اوپر جاتے جائے تو سود کی تباہی کا عالم کیا ہوگا. اب ہم سود کو برا ہی نہیں سمجھتے، سیریس ہی نہیں ہوتے. یہ 54 بل پاس کرنے والے ایک سیریس نہیں ہے کہ سود کے خاتمے کی طرف پیش قدمی ہو. اور سارے ملٹری والے، سارے سول حکمراں ہمارے سب ایک پیج پر ہیں، سیریس نہیں ہوئے 77 برس میں کہ سود کا دھندا ختم کرے. وی ڈونٹ ٹیک اٹ سیریس. ہم نہیں لے رہے، اللہ تو لے رہا ہے سیریس. مجھ سے اور میرے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کسی سخت بات. اور رسول اللہ سیریس لے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی سیریسنس بیان کر رہے ہیں کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کم ترین ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے سابق امیر تنظیم اسلامی حاکم سعید صاحب نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کبھی کسی برائی کا برائی ہونے کا تصور. تو اللہ قرآن پاک میں اور رسول اللہ علیہ السلام حدیث میں کوئی انداز اختیار کرتے ہیں. اب ہاتھ کا زنا، نامحرم کو چھونا عام سی بات ہے. یہاں چھونا کیا، ہاتھ ملانا اور اس سے آگے بڑھ کے معاملات اور اس سے آگے بڑھ کر معاملات اور اس سے آگے ترین کے معاملات. اللہ حفاظت فرمائے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سر میں کیل ٹھونک دے یہ تو برداشت کر لینا، گوارا کر لینا، لیکن تم نامحرم کو یا نامحرم تمہیں چھوئے اس کو گوارا نہ کرنا. آج یہ باتیں کیسی لگتی ہیں؟ اچھا اب تم جمعے کے خطاب کے موقع پر ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں، سر آنکھوں پر یہ احکامات، آمنا و صدقنا. ذرا باہر نکلے مسجد سے، باہر کی انوائرمنٹ کو دیکھیں، رنگین اسکرینوں کو دیکھیں، لبرل طبقات کو دیکھیں، 2-4 دانشوروں کی پھلجھڑیوں کو بھی دیکھ لیں. اس سارے تناظر میں باتیں کیا لگتی؟ تم تو بیکورڈ ہو، تم لوگ تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو، تم تو گئے وقتوں کے لوگ ہو، تم تو پتھروں کے زمانے میں پہنچا دو گے. یہ جملے عام ہیں ہمارے یہاں. اور چھٹا عضو پیر کا زنا، ایسے مواقع اور مقامات پر جانا کہ جو پھر بالآخر زنا تک لے جا سکے، یہ پیر کا زنا ہے، وہاں چل کر جانا. یہ مسلم شریف کی روایت. آنکھ کا زنا، کان کا زنا، دل کا زنا، زبان کا زنا اور ہاتھ کا زنا اور پیر کا زنا. اس ایک ہی حدیث پر پرکھ کر دیکھ لیں. ہم ہمارے گھروں کی شادی بیاہ کی تقریبات اکثر، آزاد اختلاط گھروں میں تقریبات میں اکثر ماحول کے اندر عورت کی جس طرح تزلیل کر کے اس کو کھلونا بنا کے پیش کیا گیا، اکثر تعلیمی اداروں کے ماحول، اکثر، اور پھر اس کے نتائج ہمارے سامنے. یہ قرآن کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا، بھائی قریب بھی نہ جاؤ. پھر ستر اور حجاب کے احکامات، نگاہوں کی حفاظت کے احکامات. سورہ نور آیت نمبر 30-31، مرد کو نگاہ کی حفاظت کی تعلیم، عورت کو نگاہ کی حفاظت کی تعلیم. تفصیل کا موقع نہیں. ایک خطاب ہے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، شرعی پردہ قرآن و سنت کی روشنی میں. اس کو علیحدہ بھی شائع کیا ہم نے. اور پھر ایک کتاب قرآن اکیڈمی کراچی سے شائع ہوتی رہی، چہرے کا پردہ. ہمارے استاد انجینئر نوید احمد صاحب انہوں نے مرتب کیا تھا.
اس میں بھی اس حصے کو شامل کیا گیا، اور دیگر کچھ اور علماء اور دیگر حضرات کے مضامین کو بھی شامل کیا گیا۔ وہ انجمن خدام قرآن سندھ کراچی سے کتاب چھپتی ہے چہرے کا پردہ، اس میں یہ سارے مقامات موجود ہیں۔ تو نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم مرد کو بھی عورت کو بھی۔ پھر ستر حجاب کے احکامات، گھر کا معاملہ ہے، بیٹی باپ کے سامنے ہو، ماں اپنے بیٹے کے سامنے ہو، تب بھی باوقار انداز ہونا چاہیے، سر کو ڈھانپ لے، چہرے کے اوپر چادر کو ڈال لے، مناسب لباس کفایت کر جائے گا۔ لیکن گھر سے باہر نکل کے معاملہ ہوگا تو اب بڑھ کر معاملہ ہوگا۔ باہر نامحرم بھی ہیں، اور آج بس لفظ نامحرم کافی نہیں، باہر تو درندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آج کل، ہوس بھری نگاہیں والے، جو ایک ایک ادا پر کامنٹ دیتے ہیں نا، اور کامنٹس کو شائع کر دیں، شیئر کر دیں۔ اس سے آگے کی آج کل کی سوشل میڈیا کی اصطلاحات سے میں واقف نہیں، میں بھی تھوڑا پرانا ہو گیا ہوں، وہ اگلی اصطلاحات ہمارے نوجوانوں کو بتاؤں گی۔ تو درندے بیٹھے ہیں باہر، تو اس عورت کو اللہ پروٹیکشن دیتا ہے، اور باہر نکلے تو جلباب، بڑی چادر، عبایا، اس سے پورے جسم کو چھپانا، اور امت کی بڑی تعداد اہل علم کی اس پر متفق کہ چہرے کو بھی چھپانا، اور ہم اسی رائے کے قائل ہیں۔ یہ ستر حجاب کا احکامات۔ پھر عورت کا اصل مقام و کردار گھر کے اعتبار سے، اور مرد کی ذمہ داری باہر کی لگائی گئی، اور عورت باہر نکلے تو حجاب کے ساتھ نکلے۔ حجاب سے یہاں مراد جلباب وغیرہ کا اہتمام کر کے چہرے کو چھپا کر نکلے، اپنی ضرورت کے امور کو انجام دے، کوئی حرج نہیں۔ اور پھر مرد اور عورت کا دائرہ کار علیحدہ علیحدہ۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مرد اور عورت بالکل برابر ہیں۔ عجیب بات ہے، مرد کبھی بچے کو جنم دے سکتا ہے؟ بے وقوفی کی بات کر، عورت اور مرد بالکل برابر ہے کیا؟ بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ نے فرق رکھا ہے سینٹیمنٹس کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، فزیک کے اعتبار سے، اور پھر اللہ خالق ہے مرد اور عورت دونوں کا، اس نے دائرہ کار معین فرمایا۔ مرد کا علیحدہ دائرہ کار ہے، عورت کا علیحدہ دائرہ کار ہے، اور اختلاط مرد و زن سے بچایا گیا ہے، سیگریگیشن کی بات کی گئی ہے۔ پھر یہ سارا فحش لٹریچر، یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، ان کو دیکھ کر کوئی اللہ یاد آتا ہے؟ کوئی تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے؟ کوئی پاکیزہ جذبات پروان چڑھتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے نا مطلب۔ اور کوئی کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے بھائی آپ کو بہت کچھ ہو گیا، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، سیکریٹرسٹ کے پاس جائیے، کوئی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ۔ جن کو یہ سب کچھ دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا، تو ہم کہیں گے بہت کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ۔ میں نام مرد نہیں کہہ رہا، بہت کچھ ہو گیا آپ کے ساتھ، ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیے کہ آپ کیا ہیں آخر پھر۔ یہ شتر مرغ کی طرح ہم زمین کے اندر جو سر کو ڈھانپ کے یہ سارا کچھ برداشت کرتے رہیں گے؟ نہیں، یہ شریعت کی ان تعلیمات کی خلاف ورزی کے نتائج ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور بہت بڑا رول اس میڈیا کا ہے، خاص طور پر لبرل میڈیا اچھالتا ہے، جناب یہ ریپ کا کیس ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، پھانسی دینی چاہیے، بالکل ہونا چاہیے ایسا۔ اور تم جو دن رات دکھا رہے ہو اس سب کچھ کو دیکھ کر لوگوں کے جذبات بھڑک کر غلط جگہ استعمال نہیں ہوں گے کیا؟ لازماً استعمال ہوں گے۔ تو اس میڈیا کا بھی بہت بڑا کردار ہے، لبرل میڈیا کا، کہ پہلے وہ فحاشی اور یعنی یہ سارا کچھ دکھا کر جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ آؤٹ کم نکلتا ہے تو پھر بیچارے پریشان ہو کر آ جاتے ہیں۔ تو بھائی خدا را میں اور آپ اپنی ذات، اپنا گھر، اپنی اولاد، اپنے متعلقین کے بارے میں غور کرے، جہاں جہاں اختیار ہے خدا را غور کرے۔ ان تعلیمات کو ہم نے فراموش کیا تو آج یہ ساری تباہی ہمارے سروں پر ہے۔ کیا لڑکیاں گھروں سے نہیں بھاگ رہی؟ عدالتی پروٹیکشن نہیں لینا پڑ رہی ان کو؟ ہر دوسرے کیسز آپ ہم نہیں پڑھ رہے؟ یہ کیوں ہو گیا ایک دم سے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ یہ سارا کچھ کھلا کھاتا کھلے گا تو یہ نتائج سامنے آئیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ یہ میڈیا والوں کو بھی ہدایت دے، اور ذمہ داران جہاں جہاں اداروں، چند یونیورسٹیز میں کوشش کی گئی ڈریس کوڈ کے اعتبار سے، ہاں لوگوں کے منہ بن کے لبرل میڈیا کھڑا ہو گیا، پابندی لگا رہے پابندی لگا رہے۔ HEC والوں نے ایک یونیورسٹی کے ایک مسئلے کے بعد کچھ ہدایات دینا چاہیے، واپس لے لی گئی، لبرل میڈیا کھڑا ہو گیا۔ کوئی حکومتی اراکین یا دیگر اپوزیشن کسی نے کچھ بات کی، کھڑا ہو گیا لبرل میڈیا۔ سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کوئی خیر کی بات کہہ دی، باقی اختلاف اپنی جگہ پر، کہ اسلام کی معاشرت کے بارے میں، فیملی سسٹم کے بارے میں ہمارا لبرل میڈیا کھڑا ہو گیا عمران خان کے خلاف۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میڈیا والوں کا مسئلہ بھی ہے۔ اور اندر کی بات کیا جو بہت سے حضرات کی طرف سے آئی، جب میری اور آپ کی کوئی بہن اور بیٹی خدا کی قسم فاطمہ الزہرا کی چادر کو اختیار کرتی ہے تو یہ سرمایہ دار کی بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری پر لات مارتی ہے۔
جو فیشن شو کی انڈسٹری، فیشن کی انڈسٹری ہے، شو بز کی انڈسٹری ہے، اور جس بنیاد پر ساری دنیا کے اندر یہ شیطانی کاموں کو پھیلایا جا رہا ہے. آج میری مسلمان بہن یا بیٹی جب وہ فاطمہ الزہرا کی چادر کو اختیار کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ان کی بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری پہ وہ لات مار رہی ہوتی ہے. یہ مسئلہ ہے ان لوگوں کو. تو خدا را ہم غور کریں اپنے گھروں کے اندر پردے کے احکامات کی پاسداری، حیا کی حفاظت. اور یہ یاد رکھیں حیا کا مسئلہ صرف عورت کا نہیں ہے، یہ مرد اور عورت دونوں کا ہے. بڑا گہرا اور کڑوا جملہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، زنا ایک قرض ہوتا ہے. بہت گہرا جملہ ہے. زنا ہاں ایک قرض ہے، تم کرو گے تو لوٹانا بھی پڑے گا، تمہارے اپنے گھر کے اندر مسئلہ پیدا ہوگا. اور حدیث میں الفاظ یہ ہیں، غالب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تناظر میں بات کہی ہوگی، تم پاکیزگی اختیار کرو، اللہ تمہارے گھر والوں کو پاکیزگی کی توفیق عطا فرمائے گا. تو یہ صرف عورت کا مسئلہ نہیں ہے، مرد کا مسئلہ بھی ہے، حیا کی حفاظت کا معاملہ. ورنہ یہ تباہیاں سامنے ہیں. یہ ہے جڑ و بنیاد کا مسئلہ جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے خطاب جمعہ میرا کراچی میں تھا، اور میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ اب ہر دن اتنے مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ آدمی کس کس پر بات کرے. تو دو چار باتیں وہاں کی تھی، ایک دو باتیں مختصر عرض کر دیتا ہوں. ایک جج صاحب کی اہلیہ اور ان کے نتیجے، ان کے تشدد وغیرہ کے نتیجے میں ایک بچی کے ساتھ جو کچھ ہوا، اخباری اطلاعات ہم سب کے سامنے ہیں. یہ مسئلہ ایک کسی بڑے گھرانے کے افراد یا خاتون کا نہیں ہے. ہمارے ہاں کمزور طبقات کے ساتھ یہ ظلم و ستم کی داستانیں بہت معروف ہو گئیں. کراچی میں ہماری قرآن اکیڈمی ڈی ایچ اے کے علاقے میں ہے، وہاں ماضی میں بھی جمعے کی ذمہ داری اب بھی ہے الحمدللہ. تو بہت سے گھرانوں میں کام کرنے والے جو ملازمین وہ آ کر کہتے تھے سر وہ جمعے کے آخری 2-3 منٹ میں ذرا ہمارے حقوق پر بھی بات کیا کریں، کیونکہ صاحب لوگ جو ہے نا وہ بالکل آخر میں آتے ہیں. آپ تو پونے گھنٹے کی آدھے گھنٹے کی تقریر کرتے ہو، صاحب لوگ تو نہیں آتے. تو آخری 2-3 منٹ میں آپ ہمارے حقوق کو بیان کیا کریں کہ یہ کم سے کم ہمیں انسان تو سمجھیں. اور یہ بات میں آپ سے جو 2023 میں کر رہا ہوں یہ آج کی بات نہیں، یہ بات ہے تقریباً کوئی 2005-6 کی یا 4 یا 5 کی، کہ ہمیں انسان تو سمجھیں. اور اللہ کے بندو اگر اللہ نے تمہیں آج اختیار دیا ہے تو کل اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں. اور پھر وہ حدیث یاد آتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی. یہ پچھلی قومیں کیوں تباہ ہوئیں؟ بڑا جرم کرتا تو چھوڑتے تھے اور چھوٹا جرم کرتا تو سزا دیتے تھے. مشہور واقعہ ذہن میں آ گیا. اتفاقاً اس عورت کا نام بھی فاطمہ تھا، بڑے خاندان کی تھی، چوری کی تھی، سفارش آ گئی، اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہوا. آج ہمارے چہرے مطمئن ہیں بالکل. شریعت پامال، شریعت کے لیے کوئی سیریسنس نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو غصہ کب آتا تھا؟ میری اور آپ کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب اللہ کی حدود میں سے کوئی حد پامال ہوتی تو اللہ کے رسول کو سب سے بڑھ کر غصہ آتا. آپ نے فرمایا دیکھو تم سے پچھلے لوگ برباد ہوئے کہ بڑے جرم کرتے چھوڑ دیتے تھے اور چھوٹا جرم کرتا اس کو سزا دیتے تھے. اللہ کی قسم بالفرض محال اگر میری بلخت جگر فاطمہ نے بھی یہ چوری کا معاملہ کیا ہوتا تو اس کو بھی میں یہی سزا دیتا. آج ہم کیوں برباد ہیں؟ بڑے دندناتے پھر رہے ہیں اور چھوٹوں کو تو نچوڑ کر مار ہی ڈالو. اللہ ہدایت دے. جب تک اس رخ پر ہم آگے نہیں بڑھیں گے یہ تباہی بڑھتی چلی جائے گی. کس کس بات پر کلام کیا جائے؟ 54 بل پاس کر دیے ہیں. میں نے کراچی میں بھی ذکر کیا تھا، یہاں بھی کر دوں. ایک نہیں ان میں سے غیرت مند کہ وہ شریعت کے کسی حکم کے نفاذ کے لیے بل کی کوشش کرے لانے کی. ایک غیرت مند ان میں نہیں ہے جن کو سود کے خاتمے کے بارے میں پیش رفت کی فکر ہو. اور جاتے جاتے 54 بل 2 دن کے اندر 3 دن کے اندر. بڑا حوصلہ. پچھلے والے بھی 33 پاس کر دیا کرتے تھے. الیس منکم رجل الرشید، کو ایک نیک چلن تم میں سے نہیں ہے کہ جس کو اللہ کی شریعت کا احساس ہو اور اللہ کے احکامات کے نفاذ کی طرف پیش رفت کا معاملہ نہیں. سزائے موت ختم کر دو منشیات کے معاملات کے اعتبار سے. وہ ٹرانسجینڈر کے معاملے میں بڑے دھڑلے کے ساتھ کہا جا رہا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تو ہے، بس اس کے خلاف ریٹ چلی جائے گی، پٹیشن چلی جائے گی، وہ فیصلہ ختم. آؤ جی ٹرانسجینڈر کو کل جو ہے وہ ووٹ کا بھی حق دو، وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی بنے، تو کل کس طرح کی پارلیمنٹ آپ کے میرے سامنے کھڑی ہوگی آپ اندازہ کریں. ان سب کے لیے تیار ہیں. غیروں کے پریشر پر، چند ٹکوں کی خاطر، کرسیاں بچانے کے لیے، مفادات کے لیے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اللہ فرماتے ہیں بالآخر لوٹنا تو ہے اللہ کی طرف.
ہم نے بھی جواب دینا ہے، آپ نے بھی جواب دینا ہے، میں بھی جواب دہ ہوں، آپ سے مراد جمعے کے نمازی بھی، اور آپ سے مراد یہ 14 کروڑ پر حکمرانی کرنے والے بھی، کل کے والے بھی، آج والے بھی، اور آئندہ آنے والے بھی۔ بھائی مرنا ہے یہ سوچ کے حرکتیں کرو کہ کل اللہ کو منہ دکھانا، اللہ کو جواب دینا ہے۔ آج یہ خوف اٹھ گیا تو بربادی ہمارے سروں پر کھڑی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ باقی 5 اگست سے انڈیا نے بدماشی کر کے 2019 میں اپنی آئینی ترمیمات کر کے مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں ضم کیا۔ اقوام متحدہ وہ بیچاری تماشائی بن کے دیکھی رہی، اس کی ساری قراردادیں ایک طرف، اور اس غاصبانہ قبضے کو اور مضبوط کر کے پوری مقبوضہ کشمیر کی وادی کو انہوں نے جیل بنا ڈالا، مگر دنیا کے ہیومن رائٹس کے چیمپئنز کو یہ ظلم نظر نہیں آتا، یہ ظلم ان کو نظر نہیں آتا۔ اسرائیل کرے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، اور یہ ہندو کرے مسلمانوں کے ساتھ کشمیر کے اندر، کیوں؟ اسلام اور اسلام والوں سے دشمنی۔ یہ تو ہے ان لوگوں کا، مغربی معاشروں کے لوگوں کا مکروہ چہرہ جو کھل کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہم ہیں، 77 برس ہو گئے پاکستان کو حاصل کیے، مگر اللہ کی شریعت ہم نے نافذ نہیں کی ہے، تو ہم کس منہ سے بیچارے کشمیریوں کا ساتھ دیں گے جو آج بھی کہتے ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، مگر یہ اہل پاکستان نے 77 برس ہو گئے شریعت نافذ نہیں کی، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ نہیں۔ لاکھ دعوے کرتے رہے، نعرے لگاتے رہے، اگر اللہ تعالی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو مقبوضہ کشمیر لینا تو دور کی بات ہے، اس پاکستان کو بچانے کا مسئلہ آ گیا ہے۔ اسی لیے 11 اگست سے انشاءاللہ ہم یہ پورے پاکستان میں مہم اس عنوان سے شروع کر رہے ہیں، بقائے پاکستان، نفاذ عدل اسلام۔ اسی اصل بات کی دعوت، توبہ، رجوع اللہ، جس مقصد کے لیے اور جس نظریے کے تحت ملک کو حاصل کیا تھا، جب تک اس کی طرف پیش رفت نہیں کریں گے ہمارے حالات سنور نہیں سکتے۔ اللہ ہمیں اس اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔